بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت 8ویں کے تمام بچوں کو میں اس ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے وہ ہے اردو، اور ہمارا موضوع ہے آزمائش ایک شرط ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ پڑھا ہے، آج ہم اسے آگے پڑھیں گے۔ پہلے ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے التجائیں کرنے لگی کہ بھیا تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہم دونوں نے گڈھا کھود کر آنگن میں چھپا دیا ہے۔ سرکاری مخبر نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اور الٹے پاؤں اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے کچھ دن پہلے شہر میں قتل کی ایک واردات ہوئی تھی، جہاں قاتل مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ مقتول کے وارث کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کر دی، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ پہلے ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس نوجوان کا جو دوست تھا وہ سرکاری جاسوس تھا۔ وہ اس کے گھر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی پر جو چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی کہ شاید وہ رات کو سو نہ سکی۔ پہلے سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، لیکن اسے یہ بات خلاف معمول محسوس ہوئی، اور اس نے پوچھ لیا کہ بھابی سچ سچ بتائیں کیا بات ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ نوجوان کی بیوی کو جب اس نے بولا کہ آپ بتاؤ مجھے کیا بات ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، زار قطار رونے لگی، اور اسے التجائیں کرنے لگی کہ اب تم ہی اپنے دوست کو بچا سکتے ہو، کیونکہ اس نے کہیں جا کر اپنے کسی پرانے دشمن کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر لایا ہے، جو ہم دونوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے آنگن میں گڈھا کھود کر اس میں چھپا دیا ہے۔ تو سرکاری مخبر جو تھا اس نے خاتون کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اور وہ واپس نکلا اور اپنے دوست کی تلاش میں جا نکلا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں شہر میں ایک شخص قتل ہوا تھا۔ ایک قتل کی ایک واردات ہوئی تھی، جہاں جو قاتل ہے وہ مقتول کا سر کاٹ کر لے گیا تھا۔ تو مقتول کے جو وارث تھے وہ بہت ہی بڑے لوگ تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے۔ انہوں نے قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام دینے کی منادی کرا دی۔ تو قاتل کا سراغ لگانے والے کو نقد انعام کی منادی کر دی، یعنی قاتل کا سراغ جو بتائے گا اس اعلان کر دیا کہ اس کو انعام دیا جائے گا، اور پولیس بھی قاتل کو تلاش کرنے میں سرگرم تھی۔ ادھر سرکاری مخبر کو جب اس کا علم ہوا تو اسے یقین ہو چلا کہ ہو نہ ہو یہ کام اس کے دوست نے کیا ہے۔ جب سرکاری مخبر کو اس قتل کا علم ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ جو قتل ہوا ہے یہ شاید میرے دوست نے کیا، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے، کیونکہ اس نے بھی کسی دشمن کا سر کاٹ کر لایا۔ دوستی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی سوچی نہ تھی۔ اس نے دوستی کا جو رشتہ کتنا پوتر ہوتا ہے، کتنا مضبوط ہوتا ہے، یہ بات اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے فرائض منصبی اور انعام کے لالچ میں پولیس کو خبر کر دی۔ چونکہ وہ کام ہی یہی کا تھا، اس کا فرض ہی تھا، وہ جاسوسی کا کام کرتا، اور اس سے دوسرے یہ لالچ ملا کہ انعام بھی حاصل کرو، تو اس لالچ میں اس نے پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس کے عملے کو لے کر وہ دوست کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے اپنے دوست کے گھر طرف جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے پولیس کے عملے کو قاتل کی نشاندہی کراتے ہوئے یہ درخواست کی وہ اسے اپنے دوست کا سامنا کرنے کی اذیت سے بچائے رکھے۔ تو وہ پولیس کے ساتھ گیا۔ جب نزدیک پہنچا تو اس نے انہیں اس کا پتہ بتا دیا اور نشاندہی کرا کہ وہ مکان ہے، وہاں پر میرا دوست ہے جس نے قتل کیا ہے، لیکن مجھے اس کے سامنے نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف چھپ گیا اور پولیس نوجوان کو گرفتار کر کے تھانے پہنچا دیا۔
تو تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اس نے فوراً تفتیش عملے کو ملزم سے اقبال جرم کروا کر قتل کا سر اور آلات وغیرہ برآمد کرنے کا حکم دیا۔ تو جو تھانے دار وہاں تھا، چونکہ اشتہاری مجرم تھا، اس پر انعام بھی تھا جو قاتل کی نشاندہی کرے، تو تھانے دار اشتہاری ملزم کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، خوشی سے پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، بہت ہی خوش ہوا ہوں۔ اور اس نے فوراً جو اس کے تفتیشی عملہ تھا جو اس پہ کارروائی کر رہا تھا ان کو یہ کہا کہ آپ اس سے اقبال جرم کرا کر اور وہ مقتول کا سر اور آلۂ قتل، جس آلہ سے قتل کیا گیا تھا، وہ برآمد کر کے لاؤ۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا، حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، آلۂ قتل اور سری پائی دونوں کی نشاندہی کروں۔ لیکن اس نے سیدھے اس نوجوان نے تھانے دار سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے جائیں، میں آپ کو آلۂ قتل اور سری پائے یعنی سر اور پاؤں دونوں جو آپ کو دکھاؤں گا، وہاں ان کی نشاندہی کروں گا، میں بتاؤں گا وہ کہاں میں رکھے ہیں میں نے۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسیب کرتے ہوئے گرجا، مذاق کرتے ہو؟ تو یہ سننا تھا کہ تھانے دار نے اس نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا کہ یہ مذاق کرنے کا وقت ہے، آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے۔ تو نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں یعنی غمگین آزردہ لہجے میں کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر لے جائیے، مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیے تاکہ میں اس گڈھے کی نشاندہی کروں جہاں پر میں نے سری پائی اور گڈھا کھود کر رکھا ہے۔ تھانے دار ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پر گڈھے میں سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا جس میں سری پائی رکھے ہوئے تھے۔ تو تھانے دار جب نوجوان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا تو گھر پہنچ کر اس گڈھے کی نشاندہی اس نوجوان نے کی تو وہاں سے ایک تھیلا برآمد ہوا جس میں سری پائے رکھے ہوئے تھے۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا، حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظ فرما لیا، اب آلۂ قتل باقی ہیں۔ ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈونگ رچایا، اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا ہے۔ جب وہاں سے سری پائی وہ تھیلا نکالا، اس میں بھیڑ کا سر اور اس کے پاؤں تھے، تو نوجوان نے تھانے دار سے کہا، حضور مقتول کا سر آپ نے دیکھ لیا، کس کا قتل میں نے کیا ہے، اور آلۂ قتل بھی دیکھ لیا ہے آپ نے۔ ان میں سے آلہ تو میری بیوی ہے جسے آزمانے کے لیے میں نے ڈونگ رچایا تھا، یہ سارا میں نے آزمائش کے لیے کیا تھا، میں نے اپنی بیوی اور اپنے دوست کو آزمانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ تو اور دوسرا وہ مخبر جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا تھا، میں نے ایک دوست بنایا تھا لیکن میں نے آزمایا نہیں تھا، لیکن اب میں نے آزمایا۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ جو ہے یہ ساری آزمائش کا تھا۔